اور میں انشاءاللہ بفضل تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو مثالی سال ہوگا. کوئی دوست مجھ سے یہ نہیں کرے گا کہ میاں خادم نے کسی بھی طرح وعدوں کی تکمیل نہیں کی یا اپنی پوسٹ کو اپنے ٹرسٹ کو جو اس نے وکلا کا گین کیا ہے اس کو مس یوز کیا ہے یا اپنی فلاح کے لیے یوز کیا ہے. عام آدمی عام وکیل کے لیے یہ سارا کچھ ہوگا اور میں انشاءاللہ اس کی مثال کروں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راجہ شفقت عدیل اور آپ دیکھ رہے ہیں اجمہ نیوز. ناظرین، آج ہم موجود ہیں دیپال پور بار میں، دیپال پور کچہری. یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں خادم حسین وٹو ایڈوکیٹ، جو کہ دیپال پور بار کے منجے ہوئے وکیل ہیں، اور دیپال پور کے وکلاء میں ان کی ایک اپنی پہچان ہے کہ میاں صاحب اس دفعہ الیکشن جو بار کا الیکشن 2026 اور 27 کا جو ہو رہا ہے، اس میں ایز اے پریزیڈنٹ یہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں. تو امیدوار برائے یہ صدر ہیں. آج ان سے چند سوالات کرنے کے لیے ہم یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں میاں صاحب کے پاس. سب سے پہلے ان کا جو ہے ہم بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں میاں خادم حسین وٹو صاحب کا، جنہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. چند سوالات کریں گے بار کے حوالے سے، وکلاء کے حوالے سے، اور ان سے جانیں گے کہ اگر یہ صدر جو ہے منتخب ہوتے ہیں، اگر دیپال پور بار کے جو وکلاء ہیں ان پہ اعتماد کرتے ہیں تو یہ دیپال پور کے وکلاء کے لیے، بار کے لیے کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں. آپ کی مہربانی راجہ صاحب، آپ تشریف لائے آج انٹرویو کے لیے. پہلے تو آپ کو اور آپ کی ٹیم کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے. دوسرا جو آپ نے کویسچن کیا ہے وکلا برادری کے لیے کہ چیمبرز کے لیے، اور یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ہمارے، بیسیکلی جو جوڈیشل کمپلیکس تھا وہ بیسیکلی جو بنوانے کے لیے یہ تحرک کیا گیا تھا، وہ کورٹس کی عدم موجودگی کی وجہ نہیں تھی. اس میں وکلا کے پاس چیمبر نہ ہونے کی وجہ سے یہ جوڈیشل کمپلیکس کا تحرک کیا گیا تھا، اور اس کی جو بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ وکلا کے پاس چیمبرز نہیں ہے، یہاں پہ جگہ نہیں ہے. وکلا بیچارے کرایوں میں اور ایک چیمبر میں 10 وکلا بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے یہ تحرک کیا گیا کہ ہمارا جوڈیشل کمپلیکس ہونا چاہیے، جہاں جو وکلا ہیں، جو آفیسر آف دا کورٹ ہے، جس نے سارا دن پروفیشنل ڈیوٹیز اپنی دینی ہے، انصاف کی فراہمی میں وکلا کا بنیادی کردار ہوتا ہے. اور ان کے بیٹھنے کی جگہ ان کو فیسیلیٹیٹ نہ اسٹیٹ کرے گی تو پھر وکلا کے پاس کیا ہے کہ وہ کیسے یہ اپنی ڈیوٹیز انجام دے سکتے ہیں، اپنی اوبلیگیشن کو ڈسچارج کر سکتے ہیں. تو میرے قریب تو یہ جو مسئلہ ہے بنیادی مسئلہ تھا، جس کے حل کے لیے جو ہماری پچھلے کیبنٹس رہی ہیں انہوں نے بھی کوشش کی ہے. ہم اپنی بالکل ہر ممکنہ کوشش کریں گے کہ یہ جو بنیادی حق ہے وکیل کا، اگر وہ خود اپنے لیے حق نہیں حاصل کر سکتا، وہ اپنا حق ہی نہیں لے سکتا، تو وہ بڑی مشکل ہے کہ وہ دوسروں کو کیا حق دلا سکے گا یا ان کے حق کے لیے کیا فائٹ کر سکے گا. تو ہم پوری ایک تحریک کی شکل دیں گے، اس معاملے کو بڑا زوردار طریقے سے اٹھائیں گے. ہم ایگزیکٹو کو اور جو بھی اپنی جوڈیشری کو، وہ ہم ان کا پارٹ اینڈ پارسل ہیں، ان کو بھی انگیج کریں گے، ان کو شامل کریں گے اس سارے میٹر میں، اور اپنے چیمبرز کے اصول کے لیے ہر وہ ممکن کوشش جو ایک پریزیڈنٹ کو اپنے عہدے کے ساتھ جو ایز اے ٹرسٹ ہوتا ہے بار کا. میرے پاس میں تو ایک ٹرسٹی ہونا ہے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نوازتا ہے تو میں تو ایز اے ٹرسٹی کام کرنا ہے. اور میں انشاءاللہ اپنی ہر ممکن کوشش کروں گا کہ وہ جو سال ہو وہ مثالی سال ہو وکلا کے لیے، اور وکلا کی ہر ممکن مدد کی جائے، ہر ممکن طریقے سے ان کے چیمبرز کے اصول کے لیے، ان کے جو مالی معاونت ہے پنجاب بار کونسل سے ریلیٹڈ یا ان کی فلاح کے لیے جو بھی کیا جا سکتا ہے، اور جو ایک پریزیڈنٹ اگر چاہے کر سکتا ہے، وہ انشاءاللہ بفضل تعالیٰ خادم وٹو کرے گا. الیکشن کے حوالے سے، اپنی کامیابی کے حوالے سے کس قدر کس حد تک سیٹسفائیڈ ہیں؟ آپ کا جو پینل ہے، آپ کے جو ساتھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اور جو ینگ لائرز ہیں، اب تو نمبرنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے، بہت زیادہ لائرز جو ہیں وہ ماشاءاللہ ینگ جو بن چکے ہیں، تو ان میں سے موسٹلی جو ہیں وہ پریکٹس نہیں کر رہے، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان تک پہنچنے میں کس حد تک آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ٹچ کیا جائے؟ راجہ صاحب، یہ بہت اہم سوال ہے. بیسیکلی ہماری بار کی جو اسٹرینتھ ہے وہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 1700 کے قریب ہے، اور یہاں پہ جو پریکٹسنگ لائر ہیں ان کی تعداد کم ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ سارے پریکٹس سے دور ہیں. کچھ دوست ہمارے لاہور میں آؤٹ آف سٹی، کچھ اسلام آباد میں، لیکن زیادہ تر لاہور میں بھی ہمارے 200+
वकला प्रैक्टिस यहाँ पे दीपालपुर के वहाँ पे कर रहे हैं। सही। तो उनके लिए भी हम उनको भी अप्रोच कर रहे हैं, अपने वोट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेरिट के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रोफेशनलिज्म के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे दोस्तों के साथ। और जो मैं बेसिकली जो नुमाइंदा हूँ, बड़े तो हमारा मान है, वो जो हमारे बड़े जितने भी बड़े नाम हैं हमारे बार के, वो सारे जो साबका सदूर हैं, वो हमारा मान है, हमारा प्राउड है। उनके पास तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यंग जनरेशन के पास मैं स्पेशली तौर पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं यंग जनरेशन का नुमाइंदा हूँ, उनमें से हूँ। उनकी जो बुनियादी चीज़ें, उनकी जो राइट्स हैं, जो यहाँ पे जो ड्यूटीज़ हैं, जो अदा करने में जो मुश्किलात हैं, उनको दूर करने के लिए मैं हर अपनी मुमकिन कोशिश करूँगा। सेकंड, सारे दोस्तों से मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि मैं किसी भी दोस्त को टच ना कर सकूं। जितनी भी बार है, मैं पहले भी सोशली सारे दोस्तों के साथ अटैच्ड हूँ और आम रूटीन में भी हर दोस्त के साथ। सेकंड, जो सारे दोस्त हैं, चूँकि मेरी पूरी बार ही मेरी सपोर्टर है, मैं पूरी बार का कैंडिडेट हूँ, मैं किसी मखसूस बंदे का कैंडिडेट नहीं हूँ, मखसूस तबके का कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं अपनी बार एसोसिएशन दीपालपुर का कैंडिडेट हूँ। और हर वकील के पास मैं अपनी रिक्वेस्ट लेके जाऊँगा, अपना पैगाम लेके जाऊँगा। हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि मैं उन दोस्तों को कन्वे करूँ कि हम में से अगर कोई आएगा तो वो मेरिट पे चीज़ों को कोशिश करके अपने हकूक़ के असूल के लिए अपना हिस्सा डालेगा। और मैं इंशाल्लाह बफज़ल ताला, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो मिसाली साल होगा। कोई दोस्त मुझसे ये नहीं करेगा कि मियाँ खादम ने किसी भी तरह वादों की तकमील नहीं की, या अपनी पोस्ट को, अपने ट्रस्ट को जो उसने वकला का गेन किया है उसको मिसयूज़ किया है या अपनी फलाह के लिए यूज़ किया है। आम आदमी, आम वकील के लिए ये सारा कुछ होगा और मैं इंशाल्लाह उसकी मिसाल कायम करूँगा।